السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آسان سی بات کا ایک سیگمنٹ مارننگ وتھ طلحہ عالم۔ آج دن ہے پیر کا اور 7 جون 2021 تاریخ ہے، جبکہ اسلامی تاریخ 26 شوال 1442 ہجری ہے۔ میں آج آپ کو اپنے گزشتہ دن بروز اتوار کا پورا حال و احوال بتاؤں گا کہ کس طرح سے اتوار کا دن میرا گزرا۔ ناظرین محترم، عموماً اتوار کا دن لوگوں کے لیے مصروفیت کا دن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پورے ہفتے کام کرنے کے بعد لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور انتظار بھی ہوتا ہے کہ اتوار کا دن جلدی سے آ جائے، بلکہ ہفتے کی رات سے ہی لوگ جو ہے وہ سیر و تفریح اور دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور آرام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور پورا اتوار کا دن جو ہے یا تو سو کے گزارا جاتا ہے یا پھر گھر میں رہ کر گزارا جاتا ہے۔ لیکن اتوار کا دن میرے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے، اور اتوار کے دن میں آرام نہیں کرتا، بلکہ پورے ہفتے جو میں پلان کرتا ہوں کہ اتوار کے دن سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے، میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اتوار کی صبح عموماً لوگ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، لیکن میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ مجھے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ اتوار کے دن جو سب سے خاص موقع ہوتا ہے وہ ریگل چوک پر جو سامنے الیکٹرانکس والی گلی ہے، وہاں پر کتابوں کی مارکیٹ لگتی ہے، اور وہ کتابوں کی مارکیٹ اس طرح سے ہوتی ہے، بعض لوگ وہاں گئے بھی ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا، لیکن جس طرح سے آپ سردیوں کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ جیکٹس اور جوتے اور اس طرح سے سردی کے جو دیگر سامان ہیں وہ سڑکوں پر بک رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہر اتوار ریگل چوک کی سامنے والی گلی میں، الیکٹرانکس مارکیٹ والی گلی میں کتابیں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہوتی ہیں، اور کتابوں کی قیمت انتہائی کم ہوتی ہے، 10 روپے سے لے کر کے 100 روپے تک آپ کو اچھے سے اچھی کتاب مل جائے گی، اور وہ تمام کتاب جو کہ جن پہ یا تو پابندیاں ہیں یا تو ان کے پبلشرز جو ہیں وہ بند ہو گئے، لیکن وہ کتاب آپ کو وہاں پہ اچھے داموں میں مل جائے گی، اور ان کتابوں سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ خستہ حالت میں ہو، اچھی کنڈیشن میں بھی آپ کو وہ کتاب مل جائے گی۔ تو میرا یہ معمول رہتا ہے کہ سارا ہفتہ میں اتوار کے دن کا انتظار کرتا ہوں کہ اتوار کا دن آئے اور پھر میں ریگل کے اس مارکیٹ میں جاؤں اور وہاں سے اچھی اچھی کتابیں خرید کے لاؤں۔ تو بالکل میں جب اتوار کے دن صبح سو کے اٹھا، اور جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مارکیٹ لگتی ہے اور لوگ صبح صبح جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ تمام افراد جتنے بھی اسٹال ہیں وہاں پہ آ کے اچھی اچھی کتابیں جو ہیں وہ چن کر پہلی فرصت میں وہ لے جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ دیر سے جائیں گے، اگر آپ 11-12 بجے تک جائیں گے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ وہی کتابیں وہاں پر بچی ہوئی ہوں گی جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کو صبح اٹھ کے فوراً، مطلب یہ ہے کہ 7, 8, 9 بجے تک بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو اچھی کتابیں مل سکتی ہیں۔ تو میرا یہی معمول رہتا ہے۔ تو کل بھی بالکل اسی طرح سے میں صبح اٹھا اور جا کے میں نے ریگل کی اس مارکیٹ میں، جس کو ہم بک بازار کے نام سے، ویسے کوئی نام نہیں ہے اس بازار کا، لیکن اس کو ہم نے بک بازار کا نام دیا ہے، تو اس بک بازار میں جا کے مطلب یہ ہے کہ میں نے کتابیں وہاں پہ دیکھنا شروع کی، اور مجھے 3-4 جو ہے وہ ایسی کتابیں کل مجھے ملیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب بہت مجھے فائدہ ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو کتابوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جب ہم اس کتاب کو مکمل طور پہ پڑھ لیں گے تو ان کا ریویو بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ابھی فی الحال میں ان کتابوں کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں، جس میں سب سے پہلے تو سوچ کے حوالے سے، مائنڈ کے حوالے سے ایک چائنیز رائٹر ہیں، ان کی کتاب مجھے ملی وہاں پہ، جن کو مطلب یہ ہے کہ جو مجھے بہت پسند آئی، اور اس کو انشاءاللہ جب میں پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری کتاب ڈیبیٹس کے حوالے سے، دا آرٹ آف ڈیبیٹنگ، کہ کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ سامنے پیش کی جاتی ہیں ڈیبیٹس میں، خاص طور پہ جب ہم بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں جو الیکشن سے پہلے جو پریسیڈنشل ڈیبیٹس ہوتے ہیں ان میں کن کن نکات کو اٹھایا جاتا ہے، تو ان نکات کو پیش کرنے کا طریقہ، کریٹیکل تھنکنگ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں، جو میں انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس طرح سے پھر ریگل کے اس مارکیٹ میں میں گھومتا رہا، اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہاں گھومنے کے بعد میں نے 7-8 کتابیں وہاں سے خریدی، اور تقریباً میں نے آج 500 سے 600 روپے کی شاپنگ کی، مطلب آپ اس کو شاپنگ کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے کتابیں خریدی، اور پھر اس کے بعد میں آیا ہمارے مطلب
حبیب بینک کے سامنے ایک اخبار والا ہے. اگر آپ صدر آتے ہیں تو صدر میں جو بوہری بازار ہے، اس سے پہلے بوہریوں کا جماعت خانہ ہے، اس کے سامنے ایک اخبار والا ہے جو اخبار لگاتا ہے وہاں. اور وہ میرے بڑے اچھے مطلب یہ ہیں کہ جاننے والے ہیں، جان پہچان ان سے اس طرح سے ہوئی کہ کوئی مطلب تعلقات تو نہیں تھے، لیکن ان کی ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے وہ بھی بہت پسند ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے پریشان نہیں دکھے. مطلب ہر وقت جو ہے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رہتی ہے، اور ان سے بھی میں بہت کچھ سیکھتا ہوں کہ جب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی ہیجان میں مبتلا ہوتے ہیں، کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے اگر وجہ تلاش کی جائے تو کوئی مطلب اتنی بڑی وجہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی لوگوں کو سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، لوگ ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نیند ان کی جو ہے وہ اڑ چکی ہوتی ہے. لیکن اس شخص سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ اس کے چہرے پہ 24 گھنٹے مسکراہٹ رہتی ہے. اور آج بھی میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ کیسے ہیں، حالانکہ مجھے ان کا نام بھی نہیں معلوم، لیکن ان کی اس خصوصیت کی وجہ سے مجھے وہ بہت پسند ہے. اور وہ اس طرح سے ملتے ہیں جیسے کہ کوئی ہمارا بچپن کا تعلق ہو. آج بھی میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کیسے ہیں آپ، انہوں نے کہا اللہ کا بہت کرم ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے آج جنگ اخبار میں نے ان سے خریدا، اور اب تو اخباروں کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے، اور اس کی جو کوالٹی ہے نا اخبار کی، وہ بھی بہت مطلب یوں سمجھیے کہ گرا دی گئی ہے. پہلے زمانے میں اخبار آتے تھے تو اس کی کوالٹی اچھی ہوتی تھی، پیپر کوالٹی، اور خاص طور پہ جو پرنٹنگ کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی تھی. لیکن ابھی آپ سے میں شیئر کروں کہ پرنٹنگ کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ بلیک نشانات ہیں، اس طرح سے پرنٹ بھی نہیں کیا گیا ہے، پڑھنے میں بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عموماً اخبار ہم پڑھتے ہیں خبر کے لیے، معلومات کے لیے، جانکاریوں کے لیے، لیکن اب بدقسمتی سے اخباروں کے اوپر جو اشتہارات ہیں وہ ان کی بھرمار ہوتی ہے، جس میں پراپرٹیز کے اشتہارات ہیں، سیاسی جماعتوں کے اشتہارات ہیں، حکومت کے اشتہارات ہیں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اخبار کی کمپنی ہے، ظاہر سی بات ہے پبلیشرز کا بھی اتنا مطلب ان کے لیے پریشانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بنا اشتہار کے اب چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر چیز آپ کو جو ہے وہ فنگر ٹپ پہ مل جائے گی، تمام خبریں مل جائیں گی. لیکن وہ بات جو پرانے لوگ اگر سن رہے ہوں تو ان کو معلوم ہوگا کہ جب وہ اخبار آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جب کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی. میں آج بھی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، نوجوان نسل کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں کتابیں رکھیں، PDF سے یا پھر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں اس میں مطلب وہ بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو کتاب آپ فزیکلی مطلب اپنے ہارڈ کاپی اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے. تو ان سے میں نے اخبار خریدا، پھر میں گھر آ گیا. اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. پھر گرمی، آج تو آپ کو معلوم ہے کہ جون کا مہینہ ہے، اور کراچی شہر کی روایت رہی ہے کہ گرمیوں کا موسم نہیں بھی ہوتا ہے تو گرمی بڑی شدید ہوتی ہے. اور اب تو چونکہ جون جولائی کا مہینہ ہے، اور جون جولائی میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی شہر گرمیوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے. تو میں نے سوچا کہ آج میں جو ہے وہ تھوڑا آرام کر لوں، لیکن پھر یہ ہے کہ اور مزید کام تھے تو جلدی سے پھر میں نے نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد پھر آج یوٹیوب چینل، آپ کو معلوم ہے کہ آسان سی بات ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، تو اس پہ میں لگ گیا لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے. اور ویڈیو ہماری ایک آئی ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، 1 منٹ والے پلے لسٹ میں ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان دو الگ ملک ہونے کے بجائے ایک متحد ریاست ہوتی، تو پھر ارشاد انکل نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ایڈٹ کرنے کے بعد. تو پھر میں اس ویڈیو کی پبلسٹی میں لوگوں کو شیئر کرنے میں لگ گیا. اور پھر ایسا ہوا کہ اصل میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہیں، تو بجائے آپ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا میسنجر پہ آپ مجھے کمنٹ کریں، آپ یوٹیوب کے جو کمنٹ سیکشن ہے اسی میں کمنٹ کریں، تاکہ ہم مزید جو ہے وہ اس ویڈیو کو آگے بڑھا سکیں اور یوٹیوب کی پالیسی کے تحت بھی یہ ویڈیو آگے بڑھ سکے. تو لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے. اور اب چونکہ ایک کنٹروورشل ٹاپک تھا، ظاہر سی بات ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ایک طرح سے انڈائریکٹلی چیلنج کیا گیا تھا، تو اس پہ لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہوئے، وائس میسیجز آنا شروع ہوئے، فون کالز بھی، حالانکہ ایک فون کال بھی میرے پاس آ گیا. تو اس میں مصروف ہو گیا، اور پھر وہ چلتے چلتے دن کا وقت تھا. پھر آج گھر میں جو ہے وہ
ہم جب عموماً گھر پہ تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس دن میں گھر پہ ہوتا ہوں تو مجھے مطلب اپنے شوق اور اپنے پسند کا کھانا ہوتا ہے. اور اب تو باہر کا کھانا آپ کھا لیں، بریانی کھا لیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن روز روز آپ بریانی یا پھر گوشت اگر کھاتے ہیں تو وہ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے بیٹر نہیں ہوتا ہے. تو میں پھر گھر میں بھنڈی منگوایا اور پھر اس کے بعد میں خود ہی بھنڈی کاٹتا ہوں. اور یہ میری بچپن سے میری عادت ہے. تو میں نے بھنڈی کو کاٹا اور کاٹ کے میں نے اپنی والدہ کو دیا. ان سے کہا کہ آپ دال چاول اور بھنڈی کی بھاجی آج بنا دیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک روایتی ڈش بھی رہا ہے دال چاول، اور اس کے ساتھ کسی بھی سبزی کی بھجیا ہو یا اچار ہو یا پھر ٹماٹر کی چٹنی ہو یا آلو کا بھرتا ہو یا آلو کی بھاجی ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے روایتی ڈش کا حصہ ہیں. یا دال چاول مچھلی ہو، تو میں نے جو ہے وہ یہی کیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب روایتی ڈش ہو اور وہ پکا ہوا ہو تو پھر آپ کو کھانے کا بھی انتظار رہتا ہے. تو پھر میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر میں نے آرام کیا. اس کے بعد ایک انڈین سیریل ہے، انویسٹیگیشن سیریل CID، جو کہ بچوں کا بڑا ہی پسندیدہ ڈرامہ بھی رہا ہے. سونی میکس سے آتا تھا ہم جب چھوٹے تھے. تو اس کی میں نے ایک قسط دیکھی، تقریباً 40 منٹ کی وہ قسط تھی. اور پھر CID کے قسط کو دیکھنے کے بعد میں تھوڑی دیر آرام کیا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی. اور پھر اس کے بعد چونکہ میرا ایک ڈیلی روٹین یہ بھی ہے کہ میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور ایکسرسائز کرتا ہوں. اب وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ ورک آؤٹ کی صورت میں ہو، وہ رننگ کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی دوسری جم چلے جانا، یہ ساری چیزیں. لیکن اب چونکہ بہت زیادہ ڈیلی روٹین ہے تو میں جم نہیں جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں گراؤنڈ اکثر جاتا ہوں. تو بالکل آج بھی میں تیار ہوا اور کٹ پہننے کے بعد میں کلفٹن میں دہلی کالونی ہے، اور اس دہلی کالونی کے سامنے بالکل وہ گراؤنڈ ہے. اگر آپ عسکری 1 سے لیفٹ پہ ٹرن ہوتے ہیں، وہ راستہ جو 3 تلوار کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پہ میں اس گراؤنڈ میں گیا. اور عموماً میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دوڑ لگاؤں. تو سب سے پہلے میں نے وارم اپ کیا، اور اس کے بعد جا کے پچھلے مرتبہ جب میں پولو گراؤنڈ میں دوڑ رہا تھا، اور میرے خیال میں کراچی کا ایک بڑا ٹریک ہے پولو گراؤنڈ، جو کہ تقریباً 1 کلومیٹر یا 1100 میٹر کا وہ پورا ٹریک ہے. تو اس پورے ٹریک کو میں نے پچھلی مرتبہ 6 منٹ 16 سیکنڈ میں دوڑ کے پار کیا تھا. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس ٹریک کو 5.5 اور 5 منٹ میں پار کیا جائے. تو آج میں جس پارک میں گیا تھا اس کا ٹریک 350 کلومیٹر کا ہے. تو اس 350 کلومیٹر کے ٹریک کو 3 مرتبہ میں نے آج پار کیا، اور جس میں مجھے 6:39 پہ میں نے شروع کیا اور 6:45 یعنی تقریباً 6 منٹ لگے مجھے. اور اس 6 منٹ میں میں نے اس ٹریک کو جب عبور کیا تو پھر اس کے بعد کافی تھک چکا تھا تھوڑا سا. میں نے پھر وہاں پہ چونکہ گراؤنڈ میں کچھ انسٹرومنٹ بھی ہیں، سامان لگے ہوئے ہیں جم کے، تو پھر وہاں پہ میں نے تھوڑی سی ورک آؤٹ کی. اس کے بعد پھر میں گھر آ گیا. گھر آنے کے بعد گھر نہیں آیا، میں گھر کی طرف نکلا. اور اس کے بعد ہمارے یہاں بڑی مشہور یونائٹڈ ڈائری ہے، وہاں پہ میں گیا. وہاں سے میں نے ملک شیک پیا. اس کے بعد پھر گھر کی طرف آیا. مغرب کی اذان ہو چکی تھی. مغرب کی اذان کے بعد پھر میں نے جلدی سے جو ہے وہ باتھ لیا، اور اس کے بعد فریش ہو کے مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اخبار جو میں آج خرید کے لایا تھا اس پورے اخبار کو پڑھا، اور اخبار کو پڑھنے کے بعد سوشل میڈیا کی طرف میں گیا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ بحریہ ٹاؤن کے پورے علاقے میں کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور وہاں پہ املاک کو نقصان بھی پہنچایا. لیکن پھر جب مزید اس کی تفصیل میں گیا تو پتہ چلا کہ سندھ الائنس اور بحریہ ٹاؤن والوں نے زمینوں کو بیچا ہے، جو کہ سندھیوں کی ملکیت ہے. تو سندھ قومی موومنٹ کی ایک پارٹی ہے جس نے سپورٹ کیا. وہ لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ غلط قدم اٹھایا، اور بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ جا کے وہاں پہ ان کی املاک کو نقصان پہنچایا. لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے، ان کی ویڈیوز آ رہی تھی. پھر ان ویڈیوز پہ تبصرہ شروع ہوا. مغرب کی نماز سے لے کے عشاء
کا وقت ہو گیا اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی میں نے، اور اس کے بعد جو کتاب میں خرید کے لایا تھا ان تمام کتاب، میری ایک عادت یہ بھی ہے کہ جو کتابیں میں خرید کے لاتا ہوں ان کا جائزہ بھی لیتا ہوں، تو میں سرسری طور پہ میں نے کتابوں کا جائزہ لیا، اور ایک کتاب میں نے جو میں نے مائنڈ کے اوپر تھی کہ کس طرح سے اپنی سوچ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر اس کے بعد جا کر کے میں نے رات کا وقت ہو گیا، رات کا وقت جب ہو گیا تو پھر دوبارہ سے میرا دل چاہ رہا تھا، بوریت ہو رہی تھی، آج کا دن بہت اچھا گزر چکا تھا، تو پھر میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ایک اور CID کا سیریل دیکھا، کیونکہ مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کسی بھی مجرم کو پکڑ سکتے ہیں، جھوٹ کس طرح سے پکڑا جا سکتا ہے، کس طرح سے سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ میری جو ہابی ہے وہ مائنڈ پہ ریسرچ کے حوالے سے ہے، جو اوراز ہیں، جو چکراز ہیں، یا پھر جو آپ کا رائٹ اور لیفٹ برین ہے یا سب کانشیس مائنڈ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے مائنڈ کنٹرول کیا جاتا ہے اپنا، کس طرح سے جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو پریکٹیکل بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے خود بھی اس سے بڑے فائدے اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد ٹرانس اسٹیٹ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے میں وہ سیریل دیکھتا ہوں، یا پھر جس طرح سے جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے یا جاسوس قسم کی جو ویڈیوز آتی ہیں، آج کل تامل موویز اس پہ بہت زیادہ آئی ہیں، تو ڈیٹیکٹیو کے حوالے سے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں عموماً، تو یہ میں نے دیکھا۔ اس کے بعد میں رات کا کھانا کھایا، اور رات کے کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ جب تھکن ہو گئی اور نیند آنے لگی، تو پھر اپنے چینل کو جا کے دیکھا کہ کتنے لوگوں کی جو ہے وہ اس پہ ویوز آئے ہیں، لائکس بڑھے کہ نہیں بڑھے، لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے، اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد پھر میں سونے کی طرف آ گیا۔ تو ناظرین، یہ میرا پورا جو ہے وہ دن کا قصہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا، اور میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس قصے کو سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو یا کوئی مشورہ دینا ہو یا کسی بھی حوالے سے کوئی گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ آپ یہ جو میرے پورے احوال گزرے ہیں اس دن کے، اس کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ہو، کتابوں کے حوالے سے پوچھنا ہو، یہ جو بحریہ ٹاؤن میں واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے پوچھنا ہو، یا کسی بھی ڈیٹیکٹیو مووی کے حوالے سے پوچھنا ہو، کیونکہ عموماً ریٹنگز کے حوالے سے ہو، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتایا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب اس چینل کو کریں، تاکہ میں آپ کو اپنے دلچسپ احوال بتاتا رہوں اپنے پورے دن کے، جس سے آپ کو بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور سوالات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ تو یہ پوری تفصیل تھی اتوار کے دن کی۔ انشاءاللہ اب آپ کو پیر کے دن کی تفصیل بتاؤں گا، اور پیر کے دن کی تفصیل کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور پیر کا دن کی تفصیل جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہوگا، کیونکہ اتوار کے دن تو میں گھر پہ تھا، یہ تو میں نے آپ کو وہ روٹین بتائی ہے جو میں گھر پہ تھا، لیکن پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ کا جو میرا پورا شیڈول ہوتا ہے وہ کس طرح سے مطلب یوں سمجھیے کہ مصروف ہوتا ہے، صبح سے لے کے رات کے 12-1 بجے تک میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے گھر سے باہر رکھتی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ جب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا میزبان طلحہ عالم آسان سی بات پہ مارننگ وتھ طلحہ عالم سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔